السلام علیکم گائز، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، خوش ہوں گے، اور ہماری دعا ہے کہ آپ ہمیشہ خوش رہیں، ہنستے اور مسکراتے رہیں۔ میرا نام ہے رحمان انور اور میں ہوں محمد سے، اور آج ہم جس ویڈیو پر کرنے جا رہے ہیں، اس ویڈیو کا ٹائٹل ہے ذرا ہمارے دشمن کی ہنسٹی کا سٹینڈرڈ چیک کریں۔ تو چلو سب سے پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ تو چلو ویڈیو کرتے ہیں شروع۔ پہلے پاکستان ذرا دل سنبھال کے بیٹھیں کہ میں آپ کو دکھانے لگا ہوں کہ اخلاق، اخلاص اور دیانتداری کی اعلیٰ ترین مثال کیا ہوتی ہے جب آپ پرائم منسٹر بنتے ہیں، اور یہ سبق ہے پاکستان کے تمام دیانتدار ترین وزراء اعظم کے لیے۔ سنوائیں جی مودی صاحب نے کیا کیا توشہ خانہ کے ساتھ۔ کہ جی عنقریب عمران خان کو انتقامی کارروائی کے طور پر شاید جیل بھی بھجوایا جا سکتا ہے۔ اس گاڑی کی قیمت 15 کروڑ روپیہ بنتی ہے اس وقت۔ توشہ خانہ کی گھڑیاں تو بیچی کیوں جی افتخار صاحب، یہ ہوتی ہے لیڈرشپ۔ خود توشہ خانہ کیس کی تلوار لٹک رہی ہے اور فورن فنڈنگ کیس میں بھی الٹا عمران خان پر تلوار گر سکتی ہے۔ تبادل کیا ہے ڈاکٹر زبیر خان صاحب؟ آپ نے دونوں کی دلیلیں اور لاجک سنی ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں ہیڈنگ ٹورڈز اے پوٹینشیل بیلنس آف پیمنٹ کرائسس۔ حالات ہی ایسے نہیں ہیں کہ اب اتنی بڑی ایکسرسائز الیکشنز والی ہم کریں اور تلوار سر پہ لٹک رہی ہے۔ بھارت نے روس کے ساتھ جو ہے وہ مقامی کرنسی میں معاہدہ کرنے جا رہا ہے۔ کوالٹی ہے نا، دیکھو نا کہاں سے آیا، ورکر تھا، لڑتا لڑاتا کہاں آیا پرائم منسٹر ہے، اس کو اس پروسیس سے گزر کے آیا، کسی فوج کے ذریعے نہیں آیا، کسی سازش کے ذریعے نہیں آیا، کسی برحال آپ اپریشیٹ کرتے ہیں کہ پاکستان میں یہ دوسرا آنیسٹی کا سٹینڈرڈ دیکھا آپ نے۔ نمستے دوستو، جے ہند۔ ہندوستان اسپیشل میں آپ کا سواگت ہے دوستو۔ جیسا کہ دوستو آپ نے کلپ میں دیکھا، پاکستانی میڈیا یہ چرچا کر رہا ہے کہ عمران خان کیوں ہمارے دشمن جیسی ایمانداری نہیں دکھا سکا، کیونکہ ایمانداری اس کے ضمیر میں ہی نہیں تھی۔ عمران خان باتیں تو ریاست مدینہ جیسی کرتا تھا، لیکن نکلا وہ سب سے بڑا چور۔ عمران خان نے دوسرے دیشوں دوارا پرائم منسٹر کو دیے گئے گفٹ سے اپنے لیے مال بنایا، اور اس پر عمران خان یہ بھی کہتا نظر آیا، میرا گفٹ میری مرضی۔ دوسری طرف بھارتی پرائم منسٹر کی پاکستانی میڈیا نے اپنے یہاں مثال قائم کر دی ہے۔ پاکستانی میڈیا یہ بتا رہا ہے کہ اس لیے بھارت مودی کی لیڈرشپ میں آگے ہی آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے، کیونکہ اس سے پتا چل جاتا ہے کہ کسی دیش کا پرائم منسٹر اپنے راشٹرپتی کتنا ایماندار اور سچا ہے۔ آج کی ویڈیو میں پاکستانی میڈیا نے اور کیا کہا، تو چلیے دوستو آج کی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ اور پہلے پاکستان ذرا دل سنبھال کے بیٹھیں کہ میں آپ کو دکھانے لگا ہوں کہ اخلاق، اخلاص اور دیانتداری کی اعلیٰ ترین مثال کیا ہوتی ہے جب آپ پرائم منسٹر بنتے ہیں، اور یہ سبق ہے پاکستان کے تمام دیانتدار ترین وزراء اعظم کے لیے۔ سنوائیں جی مودی صاحب نے کیا کیا توشہ خانہ کے ساتھ۔ کیوں جی افتخار صاحب، یہ ہوتی ہے لیڈرشپ۔ آئی اپریشیٹ جہاں تک چاہے دشمن ملک آیا، لیکن لیڈرشپ دیکھو کوالٹی ہے نا، دیکھو نا کہاں سے آیا، ورکر تھا، لڑتا لڑاتا کہاں آیا پرائم منسٹر ہے، اس کو اس پروسیس سے گزر کے آیا، کسی فوج کے ذریعے نہیں آیا، کسی سازش کے ذریعے نہیں آیا، کسی برحال آپ اپریشیٹ کرتے ہیں کہ پاکستان میں یہ دوسرا آنیسٹی کا سٹینڈرڈ دیکھا آپ نے۔ بھائی بات یہ ہے کہ آپ کو گورنمنٹ تنخواہ دیتی ہے، اور آپ تنخواہ کے علاوہ جو ہے وہ کروڑوں روپے کا پروفٹ لے رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں میں بے ایمان نہیں ہوں، میں ایماندار ہوں۔ بھائی آپ کی رائٹ ہے سیلری جو بھی گورنمنٹ دیتی ہے آپ کو، آپ اپنی سیلری میں اضافہ کروا لیں، کم ہے تو، لیکن یہ کہ آپ سیلری کے علاوہ ایک پوائنٹ وہ ریز کرتے ہیں عمران خان، وہ کہتا ہے کہ اس کا چونکہ توشہ خانہ سے اجازت ہوتی ہے، آپ اتنے پیسے دے کے چیز دے سکتے ہیں۔ اب وہ کہتا ہے اگر میں اس کو بیچتا ہوں تو میں زیادہ نہیں کر رہا، اس کا فلسفہ یہ ہے، اس پہ بھی ذرا غور کرو یار۔ سر بھائی صاحب، توشہ خانہ میں قانون ہے، قانون میں کہیں بھی نہیں لکھا کہ آپ اس کو اپنی لیکن یہ جو گاڑی والا معاملہ مریم اور زید نے بتایا ہے، اس کو تو انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے۔ یہ تو بڑا خطرناک واقعہ ہے کہ اگر آپ پول کی گاڑی کو لے جائیں، ہمیں نہیں پتا ابھی عمران صاحب کا ورژن آنا ہے اس کے اوپر۔ لو جی، اس ملک میں توشہ خانہ جو ہے اس سے کس کس نے کیا کیا مبینہ طور پہ نہیں چرایا، کیا کیا نہیں اٹھایا، چاہے وہ نواز شریف ہو، زرداری صاحب ہو یا عمران خان صاحب ہو، اس کی ذرا لاسٹ پرائم منسٹر کی ڈیٹیل جو بتائی ہے ابھی مریم اورنگزیب صاحب نے، پہلے وہ سن لیں۔ جو میں آپ کی اسکرین پر دکھا رہی ہوں، BMW X5 اس کا نام ہے،
और अगर बॉम्ब प्रूफ और बुलेट प्रूफ और सिक्योरिटी इन्हांसमेंट कर दें तो ये X6 बनती है। ये वो गाड़ी है जो इमरान खान साहब वज़ीर आज़म हाउस से लेकर गए हैं। ये गाड़ी इंटाइटल्ड नहीं थी, ये वज़ीर आज़म हाउस की पूल की गाड़ी थी जो फॉरेन डिग्नेटरीज के लिए इस्तेमाल होती थी जब कोई वफद बाहर से आते थे। इस गाड़ी की कीमत 15 करोड़ रुपया बनती है इस वक्त। तोशा खाना की घड़ियां तो बेची बेची। ये वो पिस्टल है जो इनको दी गई, जो पिस्टल दी गई तोशा खाना में डिक्लेयर नहीं हुई, स्मगल होकर आई पाकिस्तान। ये वो तोहफा है। मैंने जो देखा गाड़ी जो खड़ी थी उनको नीलाम कर दिया, 2 टके कर दिया, उनका मजाक उड़ाया, कहा ये लूट मार करते हैं। अब मैं जरा टॉपिक पे दोबारा वापस आता हूं। GDP 2018 में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत खत्म हुई थी तो पाकिस्तान की नमू की शरह 6.8% थी। आलमी बैंक का तखमीना है कि आइंदा साल शरह नमू 4% होगी। करंट अकाउंट खसारा उस वक्त करंट अकाउंट खसारा 9.1% था। तजारती खसारा इस साल 45 अरब डॉलर रहने का खदशा है। बजट खसारा 5,600 अरब रुपए का मुतवक्के है। ये मिफ्ता इस्माइल साहब का क्लेम है। महंगाई की शरह 2018 में 3.9% थी। मार्च के महीने में महंगाई की शरह 12.7% रही है, जबकि CPI में अफरात ज़र की शरह 17.3% है। बजट खसारा मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में औसतन बजट खसारा 1,600 अरब रुपए था। सिर्फ रवा माली साल इमरान खान की हुकूमत का बजट खसारा तकरीबन 5,600 अरब रुपए हो गया है। टैक्स वसूली की शरह 11.1% रखी गई, मगर इस वक्त 9.1% है। कर्ज के हवाले से भी बड़ा शोर मचाया जाता है और इसके ऊपर मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ का बिल्कुल पोलराइज्ड ओपिनियन है। 3.25 साल में 20 अरब डॉलर से भी ज्यादा कर्ज लिया। मुस्लिम लीग नून कहती है आजादी से अब तक 25,000 अरब रुपए कर्ज लिया था, लेकिन इमरान खान अकेले ने 20,000 अरब रुपए का कर्ज ले लिया है, जबकि हमाद अजहर साहब का क्लेम है कि हमने इसके ऊपर अदायगियां भी भारी भरकम की हैं, जो कि मिफ्ता इस्माइल साहब चैलेंज करते हैं कि 1 रुपए की डेट रीपेमेंट नहीं की गई। 1 रुपया डी वैल्यू होता है तो कर्ज में 100 अरब का इजाफा होता है। उनके जमाने में डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर जो है वो 70 रुपए इसमें कमी आई। इसी तरह SLNGP एल खसारा जो है इसका बताया जाता है 200 रुपए से ज्यादा नुकसान इसमें किया गया है। 500 अरब से ज्यादा PSO की मुआसलात हो चुकी हैं। सर्कुलर डेट के ऊपर और पावर प्लांट्स के ऊपर भी हम एकदम पोलराइज्ड ओपिनियन देखते हैं। 2018 में 1,063 अरब रुपए सर्कुलर डेट था, आज वो लगभग 2500 अरब हो चुका है। गैस के शोबे में भी कोई सर्कुलर डेट नहीं था मुस्लिम लीग नून के वक्त में, लेकिन अब गैस सेक्टर में भी 1,500 अरब रुपए का सर्कुलर डेट है। पावर प्लांट्स के ऊपर भी चैलेंज किया गया है कि गर्मियों में भी लोड शेडिंग हो रही है, इनकी ना तहरीक इंसाफ की ना अहली की वजह से, लैक ऑफ प्लानिंग की वजह से इस 7,500 मेगावाट पावर प्लांट्स जो हैं वो बंद रखे हुए हैं, मिफ्ता इस्माइल साहब ने कहा। और ये फकत इसलिए है क्योंकि वहां फ्यूल नहीं है और कुछ कर्जों की अदायगियों की वजह से है। इसमें 200 मेगावाट वाले वो भी प्लांट्स हैं कि जिनकी मुरम्मत यानी मेंटेनेंस की वजह से वो आज बंद पड़े हुए हैं। गंभीर सूरत हाल है, लेकिन मुईशत की सेहत क्या है इसके ऊपर 19-20 का फर्क तो समझ आती है, मगर बिल्कुल ही अपोजिंग व्यू पॉइंट्स। तहरीक इंसाफ कह रही है हमने विरसे में बेहतरीन मुईशत इनको हैंड ओवर की है। वो कह रहे हैं कि दिस इज द वर्स्ट एवर रिकॉर्डेड इकोनॉमी दैट वी आर बीइंग हैंडेड ओवर। साहब सूरत हाल तो इसके बिल्कुल बरक्स लग रही है। मिफ्ता साहब IMF अमेरिका के दौरे पे IMF की टीम से भी नेगोशिएट कराए, मिल आए, बहाल करने की कोशिशों में भी हैं प्लान को। आते साथ ही ये सैलरी इंक्रीज की बात हो जो डॉक्टर खान साहब ने अभी बताई, या फिर जो पेट्रोलियम और डीजल की सब्सिडीज दी थी उनको रिवर्स ना करने का फैसला हो शहबाज शरीफ साहब का, सिरे से सियासी फैसला है। डू यू थिंक कि वाकई हम मुतहम्मिल नहीं है कि अभी सियासी फैसले किए जाएं और एक क्लियर इलेक्शन के बाद जिसको हुकूमत और मैंडेट मिले वो आए और सख्त फैसले करे और पटरी पे चढ़ाए मुईशत को? महर, एक्चुअली बात यह है कि अभी पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता एक और इलेक्शन साइकिल जिस इकोनॉमिक कंडीशन में अभी है। हाँ जी गाइस, तो जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे तो वीडियो पे काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हमने पहले भी इसी टॉपिक पर बनाए थे इसी चैनल पर कि जो तोशा खाना के भाई होते हैं ना, क्या उसको बोलते हैं, तोहफे गिफ्ट मिले होते हैं। ये वही कि हमारे खान साहब ने भाई क्या किया कि वो सबसे पहले वो घड़ी सेल कर दी, फिर गाड़ी रख ली, फिर एक गन आ गई। ये तो बाद में मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने बताया है कि ये ऐसे नहीं, ऐसे है, कुछ ऐसे गिफ्ट हैं कि आप भाई परेशान रह जाएंगे। 15 करोड़ भाई कोई कम नहीं, 15 करोड़ की
گاڑی انہوں نے رکھ لی ہے اور پسٹل کا بھی بول رہے ہیں کافی بھائی دیکھ لیں کہ انہوں نے لٹ مچائی رکھی ہے کہ کوئی بھائی بولنے والا نہیں کوئی کچھ کرنے والا نہیں لیکن یہ ہے کہ یہ حکومت کرپٹ ہے میرے عمران خان ہے آپ نے اس کے پاس گاڑی کو دیکھی ہے تو وہ بول رہی ہے تو عمران خان صاحب آگے سے بولتے ہیں نا کہ میرے پاس ہے کہاں عمران خان ان کی کون کون سی باتوں کا جواب دیں کیوں اس بات کا جواب 15 کروڑ روپے کا جواب دینا بنتے نا بھائی یہ تو بات ایسے نہیں ایسے نہیں نا ایک مصوری بات ہے اگر اس کو پیسے کا لالچ ہوتا تھا آج سے جب اس کی ڈیورس ہوا تھا بیوی کو اتنی اس کی پراپرٹی تھی وہ ادھر ٹھکرا کر چلا آیا تھا پیسے کا نہیں لالچ نہیں ٹھیک پیسے کا تو اس کو لالچ نہیں ہے اگر پیسے کا لالچ ہوتا اوورسیز پاکستانی کو بولا کہ بھائی مجھے ڈونیٹ کریں پیسے تو انہوں نے پھر ڈونیٹ کس کے لیے کیے پاکستان کے پاکستان نہیں وہ کس کے لیے کر خان رہا صاحب ہے کو کس کے لیے کر رہا ہے اپنے لیے کر رہا ہے اپنا آزادی کی جنگ لڑ رہا ہے آپ کے لیے اگر وہ چاہتا تو وہ بولتا تھا کہ بھائی کون پیسہ مجھے اور آزادی کون سی بس وہی آزادی ہے جو آپ کو سمجھ نہیں سکتے لیکن آپ امیجن کریں کہ یہ ہماری میڈیا اب ان کو ایک بندہ جو بھی پروگرام پہلے ان کو ایک اسکرپٹ بنا کے دے دیا جاتا ہے کہ بھائی ایسا ایسا بولنا ہے ایسا نہ بولا تو بھائی جیل میں حال ہی کا ایک واقعہ بھائی جو پروگرام کر رہے تھے ہمارے ٹی وی اینکر وہ تھوڑی سی انہوں نے ایک جو انہوں نے لائنیں لکھ کر دی ہوئی تھی انہوں نے ایک دو لائنیں اس سے اوپر بولی ہیں تو بھائی ان کو جیل میں انہوں نے ڈال دیا کہ بھائی شہباز شریف والوں نے اینکر کون نون لیگ کے تھے نہیں اینکر کون تھا اینکر آپ کا ٹی وی بولو نیوز پروگرام ہو رہا تھا اچھا اس کو جیل میں ڈال دیا تو یہ آپ امیجن کر لیں کہ آپ کے ملک کا ایک کباڑا ہو چکا ہے ہر طرف افراتفری جیسے نہیں کہ وہ آپ نے گیم دیکھی ہوگی وہ زومبی والی کہ دی ہے مارنا ہی ہے ان کو جو بھی ہے ایسے کہ افراتفری مچی ہوئی ہے سکون ہی نہیں ہے آپ کے ملک میں جدھر بھی جائیں لوٹ ماری ہو رہی ہے مطلب کہ آپ کی نظروں میں جو پاکستان ہے وہ ختم ہو چکا ہے بس نام پاکستان رہ چکا ہے باقی کوئی چیز نہیں تو بھائی ٹھیک بات یہ ہے ان میں کون سی بات ہے اب جب سے یہ آئے ہیں ایک افراتفری نہیں مچی ہوئی لوڈ شیڈنگ بم بلاسٹ ڈرون لوٹ مار چوری چراکی جو بھی گنڈا موالی ہے سب باہر آ چکے ہیں کسی نے آج تک بیان دیا ہے لوڈ شیڈنگ کیوں ہو رہی ہے ہم اس پر کنٹرول کر لیں یہ بولتے ہیں کہ یہ عمران خان نے کیا ہوا تھا اب ہم اس کے وہ جو گڑے ہیں وہ بھر رہے ہیں نا انہوں نے بھرنے ہیں نا آہستہ آہستہ اس کی حکومت میں لوڈ شیڈنگ ہوئی ہے 2-3 منتھ آپ ٹھہر جاؤ آپ کو لوڈ شیڈنگ نہیں نظر آئے گی اب یہ ہے کہ بھائی کچھ ایشو ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہو رہی ہے تو جب وہ ایشو انہوں نے پھر کیسے کنٹرول کر لی تھی کنہوں نے عمران خان والے یار انہوں نے کچھ وہ جو ہے نا پیسے ایسے ہی بھائی انہوں نے ضائع کر رہے تھے جو وہاں پر لگا رہے ہیں اسی وجہ سے تو بھائی کباڑا ہوا ہے نا کہ وہ اب وہ جو کڈے ہیں وہ پورے کر رہے ہیں تو آپ دیکھ لینا صرف 2 منتھ ابھی 1 منتھ ہوا ہے ان کی حکومت بھائی میرے سعودیہ نے آپ کو اس بار قرض ہی نہیں دیا بھائی نہیں دیا میں آپ کو انہوں نے نہیں دیا آپ میرے سے شرط لگا لو میں آپ کو اس کا آرٹیکل دکھا دیتا ہوں آرٹیکل جو بھی ہے انہوں نے ایک تھوڑا سا آپ کو اشارہ ہی دیا کہ اس بار نہیں بھائی تھم جاؤ رک جاؤ کیونکہ وہ تھک گئے آپ سے جو بھی آتا ہے بس بھیک ہی مانگنی ہے آپ نے دم پر ہونا کھڑا جیسے عمران خان بھی مانگتا تھا یہ بھی مانگتے ہیں ہاں اور کس نے مانگنی ہے مانگ کر ہی چلنا ہے تو مانگ کر چلنا ہے تو چلیں وہ مانگتے کس کے لیے اپنے کے لیے جب حکومت ہی نہیں سیدھی ہوگی جب عوام ہی ہماری ایک متحد نہیں ہوگی تو پھر کیسے حکومت چلے گی عوام متحد ہی ہے کیسے متحد ہے اب عمران خان صاحب نے تو 22 میں سے 15 کروڑ کو 12-15 کروڑ کو بھائی انہوں نے سوشل میڈیا پر ہی سیٹ کیا ہوا ہے آپ نے نکلنا ہے آپ نے یہ کرنا آپ نے ٹرینڈ چلانا ہے آپ نے یہ کرنا وہ کرنا جب آدھی عوام ادھر ہے آدھی ادھر مشغول ہے آدھی پتہ نہیں کیا کر رہی ہے تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ یہ کیسے سیٹ ہوگا مجھے یہ اتنا سا کچھ بتا دیں لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں کبھی یہ ویڈیو آ رہی ہے کبھی جی امریکہ نے خود بتا دیا ہے کہ آج آپ مان لیں کہ ان کے اینکر بول رہے ہیں کہ بھائی ہم نے ان کو بولا تھا چائنا سے ہٹ جائیں رشیا سے ہٹ جائیں یوکرین کا سپورٹ کریں تو بھائی ایک اینکر کیا آپ بول رہے ہیں کہ ہمارا جو اینکر یہاں پر بول رہے ہیں کہ عمران ریاض ہے یا حامد میر ہے یا کوئی وہ سٹیٹمنٹ دے دیتا ہے کہ بھائی آج انڈیا نے یہ کر دیا انڈیا اس وجہ سے یہ کر رہا تو کیا پورا جو انڈیا وہ پرائم منسٹر مودی جی وہاں اپنے ٹویٹ پر یہ ٹویٹ کر کے بیٹھ جائیں کہ بھائی دیکھ لیں کہ آج پاکستان نے یہ چیز ثابت کر دی بولا کون اینکر پہلے جیسے ایبسلوٹلی ناٹ ایک اینکر نے بولا تھا
तब जी एंकर को बोला गया था तो भाई अमेरिका को हमने एब्सोल्युटली नॉट बोल दिया। अब वहाँ का एंकर बोल रहा है कि ये हमने मेरी ये बात किया सुनो तो ना, ये तो आप बात मानते नहीं जाते। पता नहीं आपके जेन में कैसा कीड़ा है। आपको प्रूफ भी दिखाए हैं, आपको वीडियो भी बोलिए जाकर देखो, सब प्रूफ हैं। ICI का इधर आया कि नहीं आया, उन्होंने अड्डे मांगे या नहीं मांगे। रही खत की बात, क्यों नहीं आपकी अदालतें यहाँ ओपन करती खत, क्यों नहीं ये मुद्दा उठाती? टाइम आने क्यों? पर वो टाइम कब आएगा? जब इमरान खान को साइड पर लगा देंगे। नहीं, साइड पर क्यों लगाना? साइड पर लगाने की तैयारी है। कौन प्राइम मिनिस्टर को जेल में डालता है? केस उधर सऊदीया में इमरान खान ने बोला था कि आप नारे लगाओ। भाई इमरान खान ने बोला था कि हमारे बंदों को जेल में डालो, उनको डिपोर्ट कराओ सऊदीया से। अब मेरी बात सुनो, वो एक इशू हुआ था, FIR दर्ज हुई थी और अदालत में कौन गए थे? शहबाज और क्या उसका नाम है, फवाद चौधरी साहब, शहबाज गिल साहब, और अदालत ने फैसला दे दिया कि भाई इनको FIR कोई दर्ज नहीं होगी, इनको कोई जेल में नहीं डाला जाएगा। अदालत ने कुल्लम कुल्ला अब आपके हक में ये फैसला दे दिया। तो अब रशीद का भतीजा जब भी इधर उतरा उनको उन्होंने उठाया और जेल में डाल भाई रिहा कर दिया गया। रिहा एक बार डाला तो है ना जेल। और भाई मेरे ये नहीं कि इनको अब कैद होगी, नॉर्मल जो सजा होती है यही होता है। भाई जब मुद्दा जाना है अदालत में तभी तो उसका फैसला होना है। चलो एक चीज से भाई उन्होंने अदालत में क्या मुद्दा? अच्छा मेरी बात सुनो, अदालत में मुद्दा क्या जाएगा? इनकी सिफारिशें इतनी होती हैं, अदालत बिकी हुई होती है, आपके वकील बिके होते हैं, जमानत कराए चाल भी इनको बाहर डाल। कौन सी सज़ा, कौन सी अदालत, कौन सा अदलिया, सब कुछ ख़त्म है। किस दुनिया में जी रहे हो? ओ भाई कुछ नहीं खत्म, मेहरबानी करके वीडियो खत्म। मेरी बात सुनो, और ये नहीं कि इंडिया का डायलॉग पाकिस्तान नक्शे से खत्म हो जाए, ये नहीं होता। ये ऐसे जो बसूरियाँ बातें होती हैं इससे ही पता चलता है बात का। भाई मेरी बात सुनो, छोड़ो इस चीज़ को, टॉपिक पर आओ। आपने समझना है नहीं, नरेंद्र मोदी साहब की बात हो रही है, उनकी हमने वीडियो बनाई थी कि भाई तोशा खाना से उनको जो पेंटिंग मिली थी, जो भी उनको मिला था उन्होंने भाई अपना दिए, और उसके जो भी पैसे थे उन्होंने गरीबों को डोनेट किए। स्टूडेंट में, यूनिवर्सिटी में, स्कूल्स में, कॉलेज में उन्होंने डोनेट किए, और उन्होंने बोला कि मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगती, और ये एक प्राइम मिनिस्टर की ये एक अच्छी बात होती है। ऐसे ही चलो खैर, उम्मीद करते हैं कि गाइस आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह।